پچھلے سال میں پنو آکل میں پتہ نہیں یکم یا دو محرم الحرام کو تقریر کرنے کے لیے گیا، سارے کا سارا میرے عزیزوں لائٹ بجھی ہوئی، بتیاں بجھی ہوئی، اندھیرا پورے پنو آکل میں۔ جب موٹر وے سے نیچے اترے ہم خود ڈر گئے، ہم نے کہا جلسہ ہے بھی کہ نہیں، میزبان لینے کے لیے آ گئے۔ ہم نے کہا کیا ہوا، کیا لوڈ شیڈنگ ہے یا محرم کے سوگ میں سب کچھ بند کر رکھا ہے؟ کہ مولانا پرسوں یہاں اتنا بڑا سانیہ ہوا کہ توبہ توبہ۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہ روٹی سے خرچے سے تنگ آ کر 9 بچوں کے اوپر اس کے باپ نے 9 بچوں کے گلے پہ چھرا چلا دیا، پھر بیوی کے گلے پہ چھرا چلا دیا، پھر اپنی رگ کو بھی اپنے ہاتھ سے کاٹ لیا۔ مولانا کل صبح ایک گھر سے 11 جنازے اٹھے، لوگ میرے عزیزو جیتے جی مر گئے۔ یہ دنیا کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ خدا پاک کی قسم، جتنی روٹیوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے اتنی روٹیاں تو صبح صبح چھان ٹکر والا دے جایا کرتا تھا۔ جتنی روٹیوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے پوچھ اپنے دادے سے کہ صبح فجر کی نماز سے آنے سے پہلے یہ روٹیاں پانی میں جانوروں کے لیے بھگو کے آ جایا کرتا تھا۔ آج جن روٹیوں کے اوپر تیری میری نہ ماں نہ باپ نہ دی نہ رانی جو جھگڑا ہو رہا ہے، فرمایا اے میرا بندہ، اے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دے حسو والوں کو پیغام پہنچا دے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ خبردار اگر بغاوت کرو گے میری توحید سے، بغاوت کرو گے میرے نماز کے سجدوں سے، اگر منہ موڑو گے میرے سے، میرے نبی کے طریقوں سے، تو سب سے پہلا حملہ تمہاری روزی پہ کیا جائے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ میں تلواروں سے تمہارے سر قلم نہیں کروں گا، میرے پہ تمہارے کال کے نہیں ملوں گا، تمہاری گھر والیوں کی گودیں نہیں اجاڑوں گا، تمہاری مکان کی چھتیں تمہارے پہ نہیں گھیروں گا، میں تمہاری زندگی سے سکون چھین لوں گا، تمہاری دکانوں سے رزق ہی اٹھا لوں گا۔ منگتے پھرو گے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، پوری کسی کے ہونے سے پوری نہیں ہوتی۔ میرا نبی ان کو کہہ دے جن کے سن سے پوری ہونے کا سوچ رہے ہو، خدا پاک کی قسم ان سے پوری نہیں ہوتی، پوری کرنے والا تو ایک اللہ ہے، الہ العالمین۔ جب تو پوری کرتا ہے تو اللہ بتا پوری کیسے ہوگی؟ الہ العالمین تیرے سے لینے کا طریقہ کیا؟ کہ عبد الحنان میرے بندوں کو جا کے میرے نبی کا پیغام سنا دے اور نبی کے پیغام کے ذریعے سے میرا حکم بتا دے۔ جو ایک سجدہ تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اے آدم کے بچے، صبح صبح جب الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آیا کرے، اٹھ کے منجا چھوڑ کے، لگائی کا پہلو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے وضو کر اور مسجد میں آ کے 2 سجدے کرنا تیرا کام ہے۔ اگلی دن فجر کی نماز تک رزق کے دروازے تیرے پہ کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں تجھے رزق کے اندر پریشان کر سکے۔ 2 سجدوں پہ اللہ 3 ٹائم کی روٹی کا وعدہ کر رہا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، بتاؤ اتنی کریم ذات کے وعدے پر آج آپ کو مجھے کیوں اعتبار نہیں آ رہا؟ اس لیے میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو وعدوں کا آپ کے میرے نزدیک احترام ضرور ہے لیکن معیار ضرور کوئی نہیں۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو حارث کے کان میں، اللہ کے پاک پیغمبر آگے بڑھے اور ابو حارث کے کان میں فرمانے لگے، فرمایا اے ابو حارث کیا میں تجھے وہ وظیفہ نہ بتلا دوں؟ فرض نماز کے بعد اگر وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سیدھا جنت الفردوس میں جائے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے۔ فرمایا جب نماز فرض پڑھا کرے تو 7 مرتبہ کسی سے بات کرنے سے پہلے کہہ دیا کر اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ عمل کرنا تیرا کام ہے، ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے جانا میں محمد الرسول اللہ کا کام ہے۔ کتنا بڑا وعدہ! فرمایا میرا امتی فجر کی نماز پڑھ، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، زور کی نماز پڑھے 1 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس یا سورہ اخلاص 7 ملا کر، عصر میں 1 مرتبہ، مغرب میں 3 مرتبہ، عشاء میں 3 مرتبہ 1 مرتبہ۔ اے بندے یہ عمل کرنا تیرا کام ہے، دنیا کے دکھ پریشانی اور آخرت کی مصیبتوں سے نجات دینا میں اللہ کا کام ہے، وعدہ اللہ کا۔ اے میرا امتی 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، جنت کی ضمانت سارے نبیوں کے سردار کی زبان سے لے لے۔ صحابہ نے کان کھڑے کر دیے، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا وعدہ کرو، سونے کی انگوٹھی، سونے کا کڑا، میرے عزیز اللہ کتنی پہنو گے؟ سونا من پہ حرام
حرام ہے. وعدہ کر رانو پٹھانو عوانو کمبو ارائیو, وعدہ کرو. حضور فرما رہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, وعدہ کرو. سونا نہیں پہنو گے, چھلکنے والا ریشم کا کپڑا نہیں پہنو گے. اللہ اکبر. 2 وعدے تم کر لو, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے محمد تمہیں جنت الفردوس کی ضمانت دے رہا ہے. پھر فرمایا میرے امتی میں نے سے 2 وعدے کر, ایک تیرے جبڑوں کے درمیان تیری زبان ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, زبان ہے اس کی ضمانت دے دے, اور تیری رانوں کے درمیان جو تیرا نفس ہے اس کی حفاظت کر لے. اللہ اکبر. 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے, جنت الفردوس کی ضمانت تیرے سے محمد الرسول اللہ کر رہا. علماء اکرام سے سنا, فرمایا ضمانت دے دو, جب کھانا کھانے لگو ہاتھوں کو دھو لیا کرو, جب کھانا کھا لو ہاتھ دھو لیا کرو. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو, ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں تمہیں لے کے چلا جاؤں گا. مولوی جی ساری صحیح ہے, بس صحیح ہے. اللہ عمل کی توفیق دے, مجھے دعا فرما اللہ توفیق دے دے عمل کی. بات ہے اور مولوی صاحب بھی اس پہ خوش کرو گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اونچے کرو, اونچے ہاتھ کرو. اچھا جی انشاءاللہ. چلو پھر گھروں گھری یہ دونوں ہاتھ اونچے کر کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ پاکی والی زندگی گزاریں گے, اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اور دروازے پر دعا کریں گے, او بھائی میری جُتی کون پہن کے چلا گیا. کارکی جی اورے ستاری تھی, یہی پڑی تھی. دیکھ ابھی توبہ کر کے ہے مسجد کے اندر, مسجد میں توبہ کر کے, یہ توبہ کا اثر ہو رہا. یہ آپ کے تھوڑا سا میرے عزیزو پچھلے مہینے کی بات ہے. روہیلا والی کے ساتھ اندر جہاں کے بہت زیادہ باغات ہیں, وہاں میرے عزیزو پروگرام تھا. بچے کی دستار, باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے سر پہ پگڑی باندھ رہے تھے. میرے ہاتھ سے کر کے مائک لے لیا, حضرات ایک ضروری اعلان سن گنو. جس کے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی, پگڑی باندھتے گلے ملتے اس کی جیب سے کوئی موبائل لے کے چلا گیا. لے پچاڑے اپنے کو سوا. اللہ کی عزت کی قسم, ملتان شہر کے اندر میرے عزیزو تقریر تھی. 12 بجنے میں 10 منٹ تھے. عشاء کی نماز میں بھی سب نے پڑھنی تھی. میں بھی رویا, مخلوق بھی روئی. رو کے میں نے میرے عزیزو دعا کی. ایک پتہ ہی مظلوم تھا, اسے زیادہ ہی محبت تھی. وہ اس نے موبائل اپنا میرے سامنے رکھا ہوا تھا. وہ بھی آنکھیں بند کر کے اللہ سے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا, میں بھی گناہ کی معافی مانگ رہا تھا. اللہ اکبر. جب میں نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا, وہ ہبڑ دبڑ کرتا میرے کان میں کہنے لگا, مولوی صاحب لو جی دعا کا 45,000 روپے دی پہ گئی. میں نے کہا ہوا کیا؟ تو کوئی چوکھی توبہ کر کے گیا, توبہ بھی کر کے گیا, تحفے کے طور پہ میرا موبائل بھی لے کے چلا گیا. میں کل مسجد میں کام ہو رہے گا. نماز کے آدھے گھنٹے بعد انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے, مسجد کو تالا, گھروں گھری پڑھو. میرے نبی نے تو مسجد کو تالا لگانے سے منع فرمایا. کیوں مسجد کو, کیوں مفتی صاحب درس کیوں نہیں دیتا؟ تالا لگا کیوں؟ اجی کیا کرے تالا نہ لگائیں جی. لوگ گھڑیاں اتار کے لے جاتے ہیں, ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں. کہ تیرا میرا ایمان اتنا کمزور ہے, اللہ اکبر, کہ میرے عزیز و باتھ روم کے لوٹے لے گئے.